था। मैं चंद तजावीज़ देना चाहता हूँ और अच्छी बात है कि यहाँ इंतहाई ज़िम्मेदार तरीन सरकार के वज़रा मौजूद है। और कल यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल पार्टी की हुकूमत थी, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत है। और हर हुकूमत बिल्कुल यकसां तरह की बयानात देते रहती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। चेयरमैन साहब, इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर एक नजरिया है, कश्मीर हमारा शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत है, कश्मीर हमारा हाल भी है और मुस्तकबिल भी है, और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। आज अगर हमें घर से फोन आ जाए कि खुदा न ख्वास्ता आपकी बेटी को किसी ने अगवा किया है, आपके भाई को किसी ने अगवा किया है, तो हम सब कुछ छोड़कर उस तरफ गाड़ी ना भी मिले तो दौड़ेंगे और अपनी बेटी के बारे में, माँ के बारे में, भाई के बारे में हर वो इक़दाम करेंगे जो हमारे बस में हो। लेकिन इस वक्त हमारे कश्मीर में 23,000 नौजवान, जनाब चेयरमैन साहब, जिसके नाम मालूम है और मुझसे ज्यादा वो सारी तफसीलात शाह महमूद कुरैशी साहब को मालूम है। इस वक्त कश्मीर की सारी सियासी क़ियादत, और मैं हैरान हूं, लोग नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। आसिया अंदराबी के शौहर ने 31 साल कैद और बंद में गुजारे हैं, 27 साल नजरबंदी, कभी जेल, कभी रहाई और कभी नजरबंदी जनाब सैयद अली गिलानी ने बर्दाश्त की है। सैकड़ों नेल्सन मंडेला की तरह कैदी मौजूद है मकबूजा कश्मीर में। लेकिन मैं मानता हूं, शरीफ साहिबा ने बात की, भुट्टो साहब ने ऐलान किया था कि हम 1000 साल लड़ेंगे कश्मीर के लिए, लेकिन एक दिन भी वो हमने नहीं देखा कि चलिए एक दिन हम कश्मीर के खातिर उठते हैं। उसके बाद जियाउल हक ने, उसके बाद जनरल परवेज ने, हर हुकूमत ने ऐलानात किए हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो सारी जद्दोजहद और मुहिम खत्म हो रही है। और अब कमाल तो ये करके दिखाया इस हुकूमत ने कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो फैसला किया कि ये अब अबूरी सूबा होगा पाकिस्तान का। और चेयरमैन साहब, उसी स्टेटमेंट को हिंदुस्तान ने बुनियाद बनाकर दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम चंद महीने पहले अगर हमने किया तो हम पर क्यों आप एतराज करते हैं, इल्जामात करते हैं। मैं इसलिए दरख्वास्त करता हूं, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं मानता हूं बासलाहियत आदमी हैं और इससे पहले हुकूमतों में भी रहे हैं, जांदीदा आदमी हैं और मगरिब के साथ बहुत सारे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात है। लेकिन मुझे यूरोपीय यूनियन के 5-6 सफीरों ने बुलाया, मैंने बुलाया था उनको, और जब पूरी हिस्ट्री उनके सामने रखी, उनने कहा कि ये पाकिस्तान है जो सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन था, तो पाकिस्तान की किसी नुमाइंदे ने तो एक दिन भी कश्मीर के हवाले से सलामती कौंसिल में बात नहीं की है। मैं चेयरमैन साहब इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 1948 से लेकर आज तक, आप तो मर्दान के रहने वाले हैं, एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी जनरल ग्रीसी ने बनाई है। 48 में हमारे कबाइली इलाकों के लोग गए थे कश्मीर, और कराची से लेकर पेशावर तक एक आदमी भी नहीं गया, इसलिए कि ग्रीसी ने ऐलान किया था कि कोई पाकिस्तानी कश्मीर के आजादी के लिए इस जंग में शरीक नहीं होगा, और कबाइल अगर जाते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं जिस जिले से ताल्लुक़ रखता हूं, जिल्लदीर, शाह साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, 2300 हमारे लोग गए थे और शहीद हो गए, और आज 2019 में जनरल ग्रीसी के बाद
ہمارے محترم وزیر اعظم نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بارڈر کی طرف جائے گا پاکستان کا غدار ہوگا، کشمیر کا غدار ہوگا۔ مسئلہ پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ہے جس کا تسلسل ہے، اور یہ اس دن سے جنرل گریسی نے جس طرح ترتیب دیا ہے آج کی حکومت بھی اسی پالیسی کے مطابق چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنرل گریسی کی اس اعلان کو اس نے انگریزی میں فرمایا تھا، جناب وزیر اعظم صاحب نے اردو میں فرمایا کہ جو بھی وہاں جائے گا غدار ہوگا۔ چیئرمین صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی اس اعلان کے بعد سید علی گیلانی، شبیر شاہ اور آصیہ اندرابی اور جناب ملک صاحب، تمام لیڈروں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ جس نے اعلان کیا تھا کہ میں اب کشمیر کا سفیر بنوں گا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو جائے گا وہ غدار ہوگا۔ تو ہمارے جو ہزاروں لوگ وہاں جا کر شہید ہو گئے ہیں، چیئرمین صاحب ذرا اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کے خاندان باجوڑ میں ہیں، دیر بالا میں ہے، دیر پائین میں ہے، بنوں میں ہے، وزیرستان میں ہے، جن کے بڑوں کی لاشیں اب بھی وہاں ہیں۔ ان کے بارے میں اب کیا فتویٰ ہے کہ کیا وہ غدار ٹھہرے یا اس قوم کے ہیرو ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، یہ ہمارے حال اور مستقبل کا ہے۔ اور جنابی چیئرمین صاحب سن لے، اگر کشمیر پر یہ قبضہ پختہ ہو گیا تو آپ کا یہ پنجاب بنجر بن جائے گا، آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ مودی کسی بین الاقوامی معاہدے کا پابند آدمی نہیں ہے، وہ پاشسٹ ہے، وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ قصائی ہے۔ انہوں نے گجرات میں آپ کے 2500 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے بہت زیادہ احترامات کے ساتھ میں عرض کروں کہ ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہے، کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ کشمیر کاس کے لیے ایک نائب وزیر خارجہ کو رکھ لے جس کا صرف ایک ہی کام ہو کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور 365 دن وہ یہی کام کرے، وہ آپ کا دھایا بایا ہوگا، وہ جو کچھ کرے گا اس سے آپ کو عزت ملے گی۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حالات کا تقاضا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس آپ صرف اور صرف کشمیر کے موضوع پر آپ اسلام آباد میں بلا لے۔ میں مانتا ہوں کہ اس وقت آپ تنہائی کے شکار ہے، سعودی عرب جیسا ملک اور متحدہ عرب امارات جیسا ملک بھی ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، لیکن کشمیر مظلوم ہے۔ میرا یقین ہے کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ ساری دنیا میں جائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کے ذریعے آپ مقبوضہ کشمیر کا ترجمان بنیں گے اور ان کے ظلم اور جبر جو اس پہ ہو رہا ہے ان کے لیے نجات دہندہ بن سکتے ہیں۔ میرا آخری تجویز یہی ہے کہ کشمیر کو تقسیم نہ کرے، کشمیر کو ایک یونٹ رہنے دے، وہ جموں ہو، وہ ویلی ہو، وہ مظفر آباد ہو، وہ گلگت اور بلتستان ہو۔ جب بھی رائے شماری کا موقع آئے گا تو یہ یونٹ بحیثیت یونٹ اپنا ووٹ استعمال کریں گے، اور وہ ووٹ انڈیا کے خلاف ہوگا، وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ مرتے وقت جو اعلان کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں، جناب شاہ صاحب، اس لیے اس یونٹ کو آپ لوگ یا کوئی اور تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ کشمیریوں کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ میری آخری تجویز یہ ہے کہ پاکستان نے، ہماری حکومت نے ایک سیاسی نقشہ جاری کیا ہے چیئرمین صاحب، اس سیاسی نقشے کو جو آپ نے جاری کیا ہے پوری قوم نے سپورٹ کیا ہے، ہم نے اس کو ایک جرأت مندانہ اقدام کہا ہے۔ اس سیاسی نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ ایک عبوری حکومت ڈکلیئر کرے، اور اس حکومت میں کیبنٹ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ،
جو کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں اور ہر جگہ موجود ہے، ان کو نمائندگی دے دے۔ اسی طرح جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، اس کو بھی ایک کشمیر کا اسمبلی ڈکلیئر کرے اور اس میں تمام کشمیریوں کو نمائندگی دے دے۔ اس سیاسی نقشے کے ساتھ یہ اقدام اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وہ نقشہ بھی ایک ادھورا اور نامکمل اقدام ہے۔ باقی سیاست اپنی جگہ پر، کشمیر کے لیے پوری قوم ایک ہے۔ کاش آپ اپنے حالات بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ ہم ہر جمعے کو کشمیر ڈے منائیں گے، لیکن اگلے دن یہ بھول گئے۔ میں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں، 5 فروری آ رہا ہے اور 5 فروری سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کر، آپ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے کر ایک متفقہ ایکشن پلان تیار کرے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر فاصلے ہے بھی تو میں یقین کرتا ہوں کہ جب بھی کشمیر کے نام پر آپ کوئی بھی پروگرام، پلان، منصوبہ اعلان کریں گے، انشاءاللہ 22 کروڑ لوگ اس اعلان میں، اس اقدام میں آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا اور اعلانات کی دنیا سے باہر آ کر کوئی عملی کام تو کرنا پڑے گا۔ پوری قوم کشمیر اور پاکستانی آپ کی کسی ایکشن پلان کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ بہت شکریہ۔